آپ کی سمجھ تو آ رہی تھی کہ آپ کوئی سیاسی بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کی وہ ٹون بھی نہیں تھی، آپ اس طرح سے بات نہیں کر رہے تھے جو آپ کا ایک ایگریسو سٹائل ہے، وہ جس کی نہیں وجہ میں سے نہیں آپ میں اس باری بالکل مختلف تھے. دیکھیں جیسے نہیں کہ چاروں طرف سے گولہ باری بڑی زبردست ہو رہی نہیں تھی، خواجہ دیکھیں آصف صاحب یا تھا تارڑ صاحب کی شکل دیکھیں میں. میں اگر میرا مخالف حکمران ہو تو اسے چیلنج کرنا میرے لیے بڑا آسان ہے، جو میری طبیعت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ جیل میں بیٹھا ہو تو مجھے اسے چیلنج کرنا میری اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق میرے لیے بڑا مشکل ہے. ٹھیک. میں نے عمران خان صاحب کے متعلق جب سے وہ جیل میں ہیں ان کی کسی کی ہوئی بات کا جواب تو دیا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے از خود ان کے اوپر کوئی گولہ باری کبھی نہیں کی. مگر آپ جب کہ وہ حکمران تھے ٹھیک. تو اس وقت تو پھر گولہ جی جی ٹکا ٹکا بالکل. کے پھینکتے تھے. آپ نے بڑے کامیاب گولے مارے، ہاں ہاں وہ جس کو آج تک وہ پیشوں کی شکل میں بھگت بھی رہے ہیں. ہاں مگر دوسری ایک چیز تھی کہ ٹو بی ویری آنیسٹ، ایمانداری سے آپ نا آپ کی ٹیم جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے اندر بے بسی کا عنصر بھی ہم نے دیکھا اور واضح طور پر نظر بھی آیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم سے وہ مانگا جائے جو ہم دے سکتے ہیں یا جو ہماری اوقات ہے، یا کہا جائے ملاقات تو ہو جانی چاہیے تھی، حالانکہ وعدے آپ ہی نے کیے. عرفان صدیقی صاحب کے بھی یہ والے جملے، پھر انپریسیڈنٹ یہ کام ہو گیا. خیر کرنے کو تو ہو سکتا تھا، پھر اچانک سے ایک دن ایسا ہوا جب چیزیں سب ختم ہونے لگیں، اتوار کے دن کھلوا دیا گیا کام. اب ملاقات کا دن تو منڈے کا بھی نہیں ہوتا، چاہے تو وہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے. تو بے بسی کا عنصر تو پبلک نے بھی دیکھا. نہیں اس میں بے بسی کی بجائے اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جس چیز کے اوپر یا جن واقعات کے اوپر وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے اس میں ہمارا سٹیک تو ہے، لیکن اس کے کمپلیننٹس میں اور اس کے مدعیت میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. ٹھیک. یعنی وہ کوئی پی ایم ایل این کے خلاف تو کوئی جوڈیشل بالکل کمیشن نہیں مانگ رہے تھے، بالکل وہ مانگ رہے تھے لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف. دونوں ڈیٹس میں نا. اب لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں اگر ان کے گلے میں آپ رسا ڈال کے تو ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں ٹھیک ہے. جو آپ کے اوپر کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر کل کو کون روکے گا پھر ان کو؟ اگر وہ کل کو دوبارہ آتے ہیں ٹھیک. لا انفورسنگ ایجنسیز کی جگہ پر آپ کس کو کھڑا کریں گے؟ صحیح. اور دوسرا یہ کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ پی ایم ایل این ہاؤس کو تو آگ نہیں لگی، ٹھیک ہے. کوئی ہمارا دفتر تو انہوں نے نہیں جلایا، ٹھیک ہے. کوئی ہمارے کسی کارکن یا کسی لیڈر کے گھر کے اوپر تو حملہ آور نہیں اس دن ہوئی. ایک مالٹون میں بھی ہوا تھا تو وہ جس گھر کو انہوں نے آگ لگائی آخر اس کے بھی تو کوئی مالک ہے نا. بالکل. جن انسٹالیشنز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا تو ان کے مدعی بھی تو ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تو تیار تھے، لیکن یہ ساری حقیقت ان کے سامنے رکھنے کو بھی ہم تیار تھے کہ بھئی آپ ان چیزوں کو بیٹھیں اور دیکھیں اور سنیں، ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق جو ہے ریئلسٹک ہو کے فیصلہ کریں. اب یہ کہنا جی بنا دیں جی ورنہ ہم جا رہے ہیں، تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا رحمان صاحب مجھے تھوڑا سا پلیز انلائٹن می، آپ کی موجودگی میں یہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. ویسے تو پھر ساری زبانی کلامی ہے. آپ کی طرف سے بھی بہت زیادہ مظاہرہ تھا بردباری کا، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھا. یعنی اگر میں آپ کی طرف سے کہوں تو اس دوران عمران خان صاحب کے ٹویٹس بھی آ رہے تھے، اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھیں. آپ نے کہا نہیں چلتا رہتا ہے، مذاکرات رہتے رہنے چاہیے. عمران خان صاحب کے اوپر 14 سال قید بھی ہو گئی، انہوں نے کہا ایک پتہ نہیں ٹوٹا جی، پورے ملک میں کہیں احتجاج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا سزا جتنی مرضی بڑی ہو جائے مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے. ایک پارٹی نے خود انیشیٹ بھی کیا ہو مذاکرات کو اور ریکویسٹ بھی کی ہو، چاہے اس کے کہ سبکی بھی سمیٹی ہو کہیں نہ کسی جگہ پر، کسی پلیٹ فارم پر، شاید اپنے کارکنوں سے بھی. سب اتنا آسان کام تھا، 3 سیشن کر کے پورے پاکستان کی امید بنا کے آپ لوگ سب بیٹھے تھے. ہم سمجھ رہے تھے کہ یار پولیٹیکل فورسز ہی حل نکالیں گے، جس کے لیے ہم بہت عرصے سے بات بھی کر رہے ہیں. اب ختم ہماری سب کی امید. وہاں پر جب ختم ہم نے کی ہے، یعنی بھئی آپ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیں، اس کا جواب بھی نہ لیں تو پھر کیا کریں ہم؟ بات تو ایسے ہی ہوئی نا ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس کے بعد کہا دوسری میں ہم آپ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے، نہیں دیا، ہمیں اور ٹائم دیں. تیسری میٹنگ میں
کمیٹی ان کی بننے کے کوئی تقریباً 40 دن بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ لیں چارٹر آف ڈیمانڈ. اس کے بعد اس کا جواب تو ہم سے لیں نا وہ, ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آ کے پھر ہمارے ساتھ وہ ڈائلاگ بھی کریں. ٹھیک ہے. اب اگر اس عمل میں وہ آگے نہ آئیں تو پھر ہماری تو پھر بے بسی ہے نا. یعنی آپ کے جواب میں کہیں نہ کہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے لیکن بیٹھیں. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کے ٹی او آرز کے اوپر اگر وہ ہماری جو ہے وہ سینس کو یا ہماری سوچ کو ریڈریس کریں ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت میں تو بن سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن تو پھر یعنی اصل حقیقت تو ٹرم آف ریفرنس کی ہے نا, باقی ٹھیک ہے. جوڈیشل کمیشن کا تو کوئی معاملہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ مدعی بھی بڑا میٹر کریں گے آپ لوگوں کے علاوہ. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب کیپٹل پہ وہ حملہ آور ہوئے, 15-20 ہزار لوگوں کا مسلح جتھا وہاں سے چلا اور یہاں اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچا. ٹھیک ہے. لا انفورسنگ ایجنسی جس میں پولیس ہے, رینجرز ہے, ایف سی ہے, انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اس پاداش میں ان کے 6 لوگ شہید ہوئے. ٹھیک ہے. 150 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے, جن میں سے کوئی تقریباً 51 جو ہے وہ ود بروٹ انجری ہے. تو کیا یعنی 14 بھی نہیں ہیں ان کے, اب کہنے 6 ہیں. نہیں 6 لوگ تو لا انفورسنگ ایجنسیز کے ٹھیک ہے وہ شہید ہوئے نا. ٹھیک ہے. ان کا کلیم تھا کہ ہمارے جو ہے وہ 278 لوگ شہید یا ہلاک ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا 315 ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی سینکڑوں, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہزاروں. اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ بالکل ثبوت تو لاؤ, تو پھر کہنے لگے نہیں 12 ہیں. اب ہم نے کہا کہ جی 12 کے ہمیں نام دیں. ٹھیک ہے. تاکہ پتہ چلے کہ آپ کن لوگوں کو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ادھر ڈی چوک میں ٹھیک ہے ہلاک ہوئے. تو ان میں سے کیونکہ ہمیں بھی پتہ تھا کہ وہ یہاں پہ تو ہوئے نہیں ہیں. اچھا. ہاں, تو اس لیے انہوں نے نام کوئی نہیں دیے. اچھا زخمیوں کے نام دیں, کوئی نہیں. پھر کہا جی مسنگ پرسن ہے سینکڑوں, نام دیں, کوئی نہیں. اچھا بھئی مسنگ پرسن ہو تو ان کے تو اگر سینکڑوں مسنگ پرسن ہیں تو درجنوں کے لواحقین تو یہاں آ کے جو ہے وہ بین کر رہے ہوں کہ جی ہمارے لوگ نہیں مل رہے, وہ کوئی نہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ایسے جتھے کو روکنے کی وجہ سے لا انفورسنگ کے سینکڑوں لوگ زخمی ہوں, بلڈ فائر ہو, 6 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہوں, تو ان لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کو جو ہے وہ یعنی پٹ ٹو ادروائز کرنا, تو کیا یہ ہمارے اوپر کوئی اس کا کوئی پریشر نہیں ہوگا؟ ہمیں اس بات کی کوئی سوچ نہیں ہوگی کہ جی ہم یہ جو کرنے جا رہے ہیں اگر اس سے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اندر بے دلی پھیلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ 1 مہینے بعد کہیں گے جی ہم دوبارہ آ رہے ہیں. اچھا تو پھر کون روکے گا؟ نہیں راج صاحب, اگر یہی بے دلی پورے پاکستان میں پھیل رہی ہو, اگر اسی جملے کو کہیں لا انفورسمنٹ چھوڑ دیں, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یہ حاضر سروس سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ, ونس فار آل کلیئر تو ہونا, نہیں تو یہ بھی ایک ڈارک سائڈ رہے گی ہسٹری میں پاکستان کی. نہیں بات یہ ہے کہ ڈارک سائڈ یہ کس طرح سے رہے گی؟ ہر واقعے کا مقدمہ درج ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اسلام آباد میں اس دن کے واقعات جو کرمنل ایکٹ ہوئے ہیں کسی طرف سے بھی, اس کے 22 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں. 22 میں سے 8 مقدمات کو جو ہے وہ ہائی کورٹ نے کویش کر دیا ہے, خارج کر دیا ہے کہ یہ ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. باقیوں میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, مقدمات کے چلان عدالت میں پیش ہو چکے ہیں, کچھ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن جو الائنس ہے وہ ذرا مختلف جگہوں پہ سرگرم ہے, ہر ایک کو ٹارگیٹس دے دیے, انٹرنیشنل کمیٹیز علیحدہ بن گئی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہیں, احتجاج کی دعوت بھی دی جا رہی ہے. اتنا سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس والے معاملے کو بھی ذرا لے کے چلنا چاہ رہی ہے کہ یار چاہے اس کے کہ اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, سولو فلائٹ سے پہلے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہو پائے گا؟ مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں
اپنے سرٹن معاملات؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے معاملہ فہم اور بڑے دانا زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم اس وقت ملک میں قائم ہے، اگر آپ اس سسٹم کو فیل کریں گے تو اس کی جو تباہی ہے وہ تو ملک کی ایگزسٹنس کے اوپر جو ہے وہ ایک وار ہوگی. تو اس لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کے اوپر، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر انہوں نے ایک موقف اپنایا. انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک موقف طے کیا اور اس کے اوپر پھر ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا. ٹھیک ہے. جس موقع پہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا اس موقف کے اوپر پی ٹی آئی ان کے ساتھ متفق تھی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. ہم نے ان کے ساتھ ان کا نقطہ نظر سنا، اپنا نقطہ نظر سنایا. ٹھیک ہے. دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی 15% ہماری بات مانی گئی، 85% جو ہے وہ اس جو ان کا یعنی تھا مسودہ تھا وہ مانا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ مشورہ کر کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی بات تو آپ کی مانی گئی ہے، تو اب اس کے اوپر آپ نے کیا مشورہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پی ٹی آئی کو ایگری کرنا چاہتے ہیں کہ وہ، کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ یہ طے کر کے آئے تھے